اور ایسے بہت سے ولی گزرے ہیں، انہوں نے اپنے مریدوں کو کہا، جیسے صابر پیا کلیری تھے، ان کو مرشد نہیں کہا کہ بھائی تم کھانا کھلاؤ لوگوں کو، انہوں نے کھانا کھلایا اور کچھ نہیں کیا۔ اس اسٹوری میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ 12 سال بعد ان کی ماں آئی، بابا فرید کے بھانجے تھے نا وہ، تو وہ بہن تھی ان کی، اور بہنیں بہنوں کو تو خیال تھوڑی ہوتا ہے کہ میرا بھائی اتنا بڑا ولی ہے۔ وہ کہنے لگے ہے تو نے میرے بیٹے کو کھانا نہیں کھلایا؟ بولا اچھا بلاؤ بھائی اپنے بیٹے کو۔ ہاں بھائی کیا ہوا، کھانا نہیں کھایا تم نے؟ نہیں جی۔ کیوں؟ بولو آپ نے کہا تھا کھلاؤ تو ہم صرف کھلا رہے تھے۔ اچھا اللہ کا بڑا شکر ہے اتنے بڑے چوہت آج کے دور میں نہیں ہے۔ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہانی سچی ہے، یہ ایسی کہانیاں سنا سنا کر ہی تو لوگ تصوف سے دور ہو گئے۔ میں آپ لوگوں کو انوائٹ کرتا ہوں پریکٹیکلی کہ آپ مجھے بتاؤ اس طرح کا کیریکٹر دیکھا ہے آپ نے زندگی میں کہ وہ 12 سال ہو گئے اور ان کی بہن نے آ کے بابا فرید سے کہا کہ میرا بچہ تو کمزور ہو گیا، تم نے ان کو کھانے کو نہیں دیا۔ اب وہ بچے کو بولا ہاں بھائی تو نے کھانا وانا کیوں نہیں کھایا؟ بولے جی آپ نے تو کہا تھا کھلاؤ تو میں لوگوں کو کھلا رہا ہوں، آپ نے تو کہا ہی نہیں تھا۔ یار ایسے بھی کیریکٹر ہوتے ہیں دنیا میں، یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا کہ آپ نے کھانا ہے، نہیں آپ نے تو کہا تھا بھائی کھلاؤ، تو ہم 12 سال سے کھلا رہے ہیں، ہم نے کھایا نہیں کیونکہ آپ نے اجازت نہیں دی۔ اچھا اس کے بعد بابا فرید بھی بہت بڑے فنکار، انہوں نے کہا جی کل سے ایک روٹی اپنے لیے رکھ لینا، اور وہ بھی لکیر کے فقیر۔ لکیر کے فقیر کیوں کہا؟ اب انہوں نے کہا ہے کہ ایک روٹی اپنی رکھے، وہ 12 سال تک ایک روٹی رکھتے رہے، کھائے نہیں۔ پھر 24 سال کے بعد پوچھا ہاں بھائی اب اتنے کمزور کیوں ہو گئے، کھانا وانا نہیں کھایا؟ ہم نے تو کہا تھا۔ بولے جی آپ نے کہا تھا ایک روٹی اپنے لیے بھی رکھ لے، تو وہ میں روزانہ رکھتا تھا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یہ کہانیاں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں، میں آئی ایم ناٹ بینگ اوفینسو، آئی ایم جسٹ اسٹیٹنگ دی آبویس، میں ریالٹی بتا رہا ہوں۔ آپ یہ کتاب میں نہ لکھی ہو، آپ کسی بندے کے بارے میں یہ بات کریں، آپ یقین کریں گے کہ ایسا ہوتا ہے؟ ابے 12 گھنٹے کے روزے کے اندر آدمی کے جو ہے نا وہ آنکھیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ 12 گھنٹے کے روزے میں لوگوں کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے، غصہ آتا ہے لوگوں کو بتاتے ہیں میں روزے سے ہوں، اسے کوئی لفڑا وفڑا نہیں کرنا، ایک چمٹ لگا دو۔ وہ 12 سال انہوں نے کھایا ہی نہیں۔ Come on man, are we talking about human beings؟ 12 سال تک نہیں کھایا، اور وہ بھی اتنے لاپرواہ، یعنی جیسے ان کو پرواہ ہی نہیں، یعنی اس کو ضرورت ہی نہیں کھانے پینے کی۔ کیوں نہیں بھائی 12 سال انہوں نے کہا کہ وہ تم نے کہا ہی نہیں کہ کھاؤ، اور اس کے 12 سال کیوں گزر گئے، 24 سال کیسے ہو گئے کہ جی انہوں نے ایک روٹی روزانہ رکھنے کو کہا، کھانے کو کب بولا تھا؟ مجھے سمجھاؤ تو صحیح، دنیا میں کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے آپ نے؟ ارے یار ہم انسان ہیں، کوئی دولہ شاہ کی جو ہے اولاد تھوڑی۔ 12 سال کھایا نہیں، پھر 12 سال رکھی روٹی کھائی نہیں، 36 سال اسی طرح گزر گئے۔ اس طرح کی باتیں سن کر دراصل ہے کیا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے جھوٹے جھوٹے واقعات ولیوں سے شامل کر دیے ان کی عظمت بڑھانے کے لیے۔ ابے ان کی عظمت اس میں نہیں ہے کہ انہوں نے 12 سال روٹی کھائی تھی یا نہیں، عظمت اس میں ہے کہ وہ حضور کے کتنے قریب ہیں، اللہ کی کتنے قرب میں ہیں، ان کے قلب میں نور کتنا ہے، ان کا ایمان کیسا ہے، ان کا ذکر کیسا ہے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب میں آپ کو قصہ سناتا ہوں سلطان حقباہو کی کتاب کا، میرے کان کب کھڑے ہوئے۔ اچھا ایک قصہ ہم نے سلطان باہو کا سنا ان کی کتاب میں، انہوں نے نہیں لکھا، لوگوں نے لکھا کہ بھائی وہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو کیا ہوا، شور کی آواز آئی، انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہ شور کیسا ہے، اور لوگوں نے کہا کہ بھئی وہ
رمضان کا چاند جو ہے وہ نظر آ گیا ہے، تو اس لیے لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، پھر انہوں نے سوچا چلو یار شکرانے کے طور پر وہ مراقبہ کر، لہٰذا انہوں نے مراقبہ کیا، مراقبہ بیٹھے۔ پھر شور اٹھا دوبارہ، ان کو ہوش آیا، انہوں نے پوچھا ہاں بھائی شور کیوں ہو رہا ہے اب؟ کہنے لگے جی وہ عید کا چاند نظر آ گیا۔ کمال۔ اچھا وہ کان کب کھڑے ہوئے میرے؟ جب میں نے سرکار سے یہ سنا کہ جب وہ جنگل میں گئے ہوئے تھے سلطان باہو، تو اس وقت ایک بکری کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان کو کھانا لے کے جائے۔ ایک بکری کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ کھانا پہنچا۔ اب میں یہ سوچنے لگا کہ یار وہ جب بکری ان کو کھانا لے کے جاتی تھی تو مراقبے کے دوران تو نہیں کھاتے ہوں گے، وہ ہوش میں آتے ہوں گے نا مراقبہ توڑ کے۔ اور کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پورے مہینے کا مراقبہ تھا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ نے سنا ہے نا یہ سرکار سے کہ ایک بکری جو ہے نا اس کی ڈیوٹی لگائی کھانا دے کے جائے بکری۔ تو بھائی ایسا تو مراقبہ نہیں ہوگا کہ جب ہم مراقبے میں منہ کھول لیں، مراقبے کے اندر ہی کھا رہے۔ وہ ساخت نہیں ہو رہی۔ تو بہت بڑے بڑے جو ہے، اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جھوٹی کہانیوں کا، کہ اس دور میں اگر کوئی ولی اللہ بن جائے، ظاہر ہے وہ تو سچا ولی اللہ ہوگا نا، تو وہ اس طرح کی حرکتیں تو نہیں ہوں گی اس سے کہ بھائی 12 سال انہوں نے کھایا ہی نہیں، مہینے کے لیے مراقبے میں بیٹھے، نہ ہگنے گئے نہ موتنے گئے۔ تو وہ دنیا کیسے مانے گی ولیوں کو جو اصل ولی ہوں گے؟ کیونکہ اگر کسی کے بارے میں کہو ولی ہے، وہ کہے گا جی کرامت دکھاؤ۔ ولی تھوڑی یہ تھوڑی دیکھتے ہیں لوگ کہ اس کا اللہ سے کیسا تعلق ہے، اس کے اوپر 360 تجلیاں گر رہی ہیں، وہ تو نظر نہیں آتی لوگوں کو۔ یہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے یہ تو ان کو نہیں پتا چلتا، وہ تو اللہ اور اس بندے کے بیچ میں ہے نا۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے اللہ سے بات ہوتی ہے یا نہیں؟ تو لوگوں کے نزدیک ولایت کا معیار کیا ہے پریکٹیکلی؟ ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہی کوئی کرامت ہوگی۔ سب سے پہلے یہ پوچھیں گا جی کرامت کیا ہے ان کی؟ ابے بھائی کیسی کرامت؟ آپ کو روحانیت کا پتہ بھی ہے؟ کرامت کا اظہار صرف بحالت جلال ہوتی ہے، اور حدیث میں آیا ہے استقامہ فوق الکرامہ، کہ حالت صحب میں رہیں، استقامت ہونی چاہیے تجلیوں پر، کیونکہ اس کا مرتبہ کرامت سے اوپر ہے۔ استقامہ فوق الکرامہ، کرامہ سے بہتر ہے استقامت۔ اور دنیا آپ کو ولی اس وقت مانے گی جب آپ کی کرامت دیکھے گی۔ کرامت کیا ہوگی؟ تو امیر ہو جائے گا، وہ امیر ہو گیا، واہ 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 ہم نے ولی مان دی۔ یہ کام تو شیطان بھی کر سکتا۔ یا پھر تو نیا نیا جیسے یہاں آیا اور ہم نے بتا دیا ہاں تیرا یہ نام ہے، تیرے باپ کا یہ نام ہے، تیری اس وقت شادی ہوئی، تیرے گھر میں کمرے میں ادھر فوٹو کس کا لگا ہے، ادھر کس کا لگا ہے، یہ بول دیا نا او تو ولی ہے۔ یہ کام تو عاملین بھی کر سکتے ہیں، جنات کو بھیج کے تیرے گھر پہ، جن کو بھیجیں گے موکل کو بھیجیں گے جاوے پہ آ کر کے پوری کہانی۔ اور یہی ہو رہا ہے۔ ہم تو پیر صاحب کے پاس ان کو سب پتا تھا، ایسا ہوتا ہے، ان کو سب پتا تھا۔ ابے ان کو سب کیسے پتا تھا؟ دل کا حال جانتے ہیں نا، وہ تیرے پورے خاندان کا حال تھوڑی جانتے ہیں ولی۔ تیرے گھر میں بلی کہاں بیٹھی ہے، تیری ماں نے پیسہ کہاں چھپایا ہے، یہ جنات کے کام ہے، ولیوں کے کام نہیں ہے۔ انڈیا میں جن لوگوں کے بعد ایک دو عمل آ گئے ہیں اس طرح کے، جنات کو انہوں نے یعنی قابو میں کر لیا ہے، وہ پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے یہی تاثر دیتے ہیں
ہاں بھائی یہ جو آیا ہے اس کا یہ نام ہے، اس کو یہ پریشانی ہے، اس کا گھر وہاں پر ہے، اس کے گھر میں اتنے بیڈ روم ہیں، اتنے یہ ہیں، اتنے وہ ہیں. بندہ بولتا اوہ سبحان اللہ، مجھے تو سب پتا ہے. ہاں وہ بکرا قربانی کے لیے تیار ہو. 8-10 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بندہ آیا تھا ہمارے پاس، کہنے لگا کہ بھائی بتائیں میں کون ہوں. میں نے بولا پتہ نہیں کون ہو تم. ہم کیا بتائیں گے اس کو، کون ہو تم؟ بھائی ہم کیا پتا کون ہو تم بتاؤ کون ہے. نہیں میری پریشانی بتاؤ. ابے اتنی کہ تو بتا پریشانی، مجھے کیا پتا تیری پریشانی کیا ہے، تم بتاؤ نا. وہ چلا گیا، کہنے لگا بھائی ولی تو وہ ہوتا ہے جن کو سب پتا ہوتا ہے. میں نے کہا ایک بات بتا، ولی کو سب پتا ہوتا ہے لیکن اللہ کو سب پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کو بھی پتا ہوگا، پھر یہ کرامن کاتبین کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جو گناہ اور ثواب لکھ رہے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ ثواب کیا؟ لکھا ہے نا. یہ طریقہ ہوتا ہے، ولیوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، اگر وہ چاہیں حالت کشف میں دیکھ کے تو معلوم کر سکتے ہیں، لیکن وہ 24 گھنٹے یہی دیکھتے رہیں گے اور کوئی کام نہیں ہے ان کو، کیوں دیکھیں گے؟ لیکن آپ اس کو کرامت نہ بنائیں. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو عامل بھی کر لیتا ہے. اب یقین جانے ندیم بھائی، خدا کی قسم اکثر لوگ آئیں اور یہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ دیکھو ان کو ہمارے دل کا حال معلوم ہے یا نہیں، اور جیسے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سوچ رہا ہے، ہم جان بوجھ کے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اگر تو نے حق کا معیار یہ بنایا ہے تو باطل سمجھ کے جا یہاں سے. ہاں اگر تو نے حق کا معیار یہ بنایا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میرے دل میں کیا ہے، تو ہم بتائیں گے نہیں، کیوں بتائیں؟ اور اگر یہ معیار نہیں ہے، ہو سکتا ہے گھر کیا 1000 سال کی داستان سنا دیں تجھے. شروع میں یہ بہت کیا. میں جب یہاں سے جاتا تھا ابو دھابی اور شارجہ دبئی ان لوگوں کے پاس 2002-2003 میں ان لوگوں کو جو ہے تنگ کرتا تھا، سب کچھ دیکھتا تھا نا، تو ایسی باتیں ان سے کرتا تھا تاکہ ان کو پتہ چلے، کیونکہ میرے بارے میں پروپیگنڈا بڑا لوگوں نے کافرانہ پھیلایا ہوا تھا. تو اس وقت میں نے تھوڑی سی روحانی طاقت استعمال کی. میں پھر لوگوں کو بتاتا تھا تو نے اپنی بیوی کو یہاں ہاتھ پھیرا، تو نے اس کو یوں کیا، تو نے اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا. جب یہ بتاتا تھا تو لوگ جو ہے خوش ہوتے تھے، اس کو تو سب معلوم. لیکن یہ تو اسی وقت کے لیے تھا، چھچورا پن تھوڑی کرتا ہے فقیر، کیونکہ اس وقت تو ماحول ایسا تھا نا بھائی. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہم وہاں تھے دبئی میں، ایک مال ہے ڈیرا سٹی سینٹر مال دبئی میں، وہاں ایک واقعہ ہوا، اور شاید اسی واقعے کی وجہ ہے کہ اب ہم کو وہ گھر لگتا ہے اپنا. جب بھی دبئی جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ فرض ہے وہاں جانا. تو اس مال میں کھڑا ہوا تھا، یہ واقعہ غیبت کے فوراً بعد کی بات ہے، اور اس مال میں کھڑا ہوا تھا. اچھا میں اسی موبائل کی شاپ پر کھڑا تھا، یاد ہے تمہیں؟ میں موبائل کی شاپ پر کھڑا تھا. اب یقین جانے میں یوں ٹیک لگا کے کھڑا ہوں موبائل کی شاپ پہ، اور میرا لطیف روح جو ہے نکل گئی. لطیفہ انا روح دونوں، اور میں یوں ہی وہاں پر کھڑا ہوں. کافی دیر کھڑا رہا. اب میں پہنچ گیا اوپر ریاض الجنہ، اوپر پہنچ گیا. اچھا جب تک عالم حدید وغیرہ کے قریب ہوتا ہے آدمی تو وہ اپنے نیچے زمین پر جسم کو دیکھ سکتا ہے، لیکن جیسے ہی خط عدم کراس کرتے ہیں تو تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا
کہ بھائی کہاں کھڑا ہے کیا نہیں. اچھا وہاں جب پہنچے وہاں سرکار نے جو ہے کہا کہ یہ کچھ تحفے ہیں ہمارے لیے، جس کو تمہارا جی چاہے دے دو. اچھا پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے مجھے جھٹکا لگا، روح دوبارہ اندر آ گئی. جب روح دوبارہ اندر آ گئی اور میں چلنا چاہ رہا تھا تو مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا. بڑی پریشانی، یوں ڈاما ڈول ہو رہا تھا کیونکہ روح آئی تھی نا، نکل گئی پھر آئی اور پھر برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے، کیونکہ ان لوگوں کو میرے بارے میں اتنا پتہ بھی نہیں تھا اس وقت، تو میں نے ان کو کہا کہ یار کچھ سرکار کی طرف سے مجھے تحفے ملے ہیں، اگر تم لوگ چاہو تو میں وہ تمہیں دے دوں. انہوں نے کہا جی بالکل. تو پھر میں نے سینے سے سینہ لگا کے یوں بغل گیر ہو کے وہ عالم غیب کی جو کنجیاں تھیں وہ منتقل کی بخدا. اس میں یہ امجد بھی شامل تھا، ان کے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر صاحب جاوید جے ڈی، اور جے ڈی کا تو بہت برا حال تھا، ایسا اس کا سینہ جو ہے یوں یوں آج جیسے آگ ہانڈی جل رہی. لیکن وہ خاص چیز تھی، تازہ تازہ ادھر سے آئی تھی. ان کو دے دی وہ، اور پھر ان کو کہا کہ اب تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہاں سے وہ چیز آئی نا. اور کون تھا وہاں پر؟ بس تم تین تھے، جے ڈی، شوکت اور تم. صرف اس لمحے کی بات ہو رہی ہے. کیسا محسوس ہوا تھا؟ فیلنگ جو ہے وہ کبھی ایسے فیل ہی نہیں ہوا. تو اس لمحے میں جب آپ نے سینے سے لگایا تو اندر سینہ جو ہے وہ تو یعنی ایسے جو ہانڈی کے اوپر برتن رکھا ہو وہ ہل رہا ہوتا ہے نا، وہ کی جو آواز اس طرح کی جو ہے آواز آ رہی. اب پتہ نہیں اس کو کیا کہیں گے کہ عالم غیب سے کچھ آئے ہیں. اچھا اس میں کرامت یہ نہیں ہے کہ عالم غیب سے کچھ آیا اور آپ نے دے دیا. کرامت کیا ہے؟ اس کے برداشت کرنے کی طاقت دی، کیونکہ جو آیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں آپ کو کیا ہے. وہ صرف ہانڈی ہی جلی، وہ تو توا نہیں جلا، وہ تو توا بھی جل جاتا. اتنی پاورفل چیز. کنجی کوئی پاورفل نہیں ہوتی کیا؟ اب یہ کنجی کیا ہے؟ کنجی یہ ہے کہ جس انسان کے سینے میں عالم غیب کی کنجی رکھی ہوگی، جس انسان کے سینے میں عالم غیب کی کنجی رکھی ہوگی، اس سے جو محبت کرنے والے لوگ ہوں گے وہ ان کے دل اس کنجی سے جڑ جائیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ضم ہو گئے. جو اس سے جڑ گئے وہ یہی کہتا رہے گا وہ ہو جاؤ گے، ہو جاؤ، وہ ہو چکے ہوں گے کیونکہ کنجی اس کے سینے میں ہے نا.